بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت پرانی بات ہے، ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا بھی خوش و خرم تھی۔ بادشاہ کیونکہ ایک نیک شخص تھا اور پوری طرح سے اپنی رعایا کا خیال رکھتا تھا، زندگی مزے سے گزر رہی تھی، مگر بادشاہ کی طبیعت زیادہ تر خراب رہنے لگی۔ بہت سے حکیم بادشاہ کے علاج کے لیے آئے، مگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور بادشاہ بستر مرگ پر جا لگا۔ اب رعایا بہت پریشان ہو گئی اور بادشاہ کے ساتھیوں کو بھی یہ خطرہ لگ گیا، اگر یہ خبر کسی دشمن ملک کے بادشاہ کو مل گئی تو وہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گا۔ تنگ آ کر بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی بادشاہ کا علاج کرے گا، بادشاہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا۔ شہزادی جو کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی تھی، ہر انسان چاہتا تھا کہ اس کی شادی شہزادی مارخ سے ہو جائے، مگر اس کے لیے بادشاہ کی صحت یابی سب سے پہلے ضروری تھی۔ بادشاہ صحت یاب ہوتا تو اس کی شادی ہو سکتی تھی۔ شہزادی کے ساتھ شادی کے لالچ میں بہت سے افراد آئے، مگر بادشاہ تھا کہ وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی ملک میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جو کہ بے حد ذہین تھا۔ اس بوڑھے کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، مگر وہ 60 سال کی عمر میں بھی بے حد چاق و چوبند اور فٹ تھا۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کے 2 بچے تھے جو کہ زیادہ بڑے نہیں تھے، کیونکہ اس نے اپنی شادی بہت دیر سے کی تھی، اس لیے اس کے بچے زیادہ بڑے نہیں تھے۔ بڑی بیٹی 7 سال کی تھی اور بیٹا صرف 3 سال کا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دوسری شادی کرے گا، مگر غربت کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پا رہا تھا۔ مزدوری کر کے بچے پالنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور پھر شادی کرنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ اس نے بھی یہ اعلان سنا کہ بادشاہ بیمار ہے اور اس کو اگر کوئی شفا یاب کرے گا تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بادشاہ کا علاج کر دے تو وعدے کے مطابق شہزادی کی شادی اس سے ہو جائے گی، اور شہزادی اگر اس کی بیوی بن گئی تو اس کے دن پھر جائیں گے۔ یہی سوچ کر وہ بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے محل جا پہنچا۔ بادشاہ کا اعلان تھا جو بھی اس کے علاج کے لیے محل میں آئے اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا جائے۔ لہٰذا بوڑھے کو بھی بنا کسی رکاوٹ کے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بوڑھا بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بوڑھے نے بادشاہ کو سلام کیا اور بادشاہ سے کہا، جناب عالی، اگر میں آپ کی بیماری کا علاج کر دوں تو آپ مجھے اپنی بیٹی شہزادی مارخ کا رشتہ دیں گے؟ اب بادشاہ نے ایک نظر بوڑھے کو دیکھا اور کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اپنے وعدے کو ضرور پورا کروں گا۔ اب بوڑھے نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے باغ میں ایک جگہ ہے جہاں پر زمین تھوڑی سی کچی ہے، وہاں پر آپ کو کھدائی کرنی ہوگی۔ وہاں پر نیچے ایک صندوق دفن ہے جس کو وہاں سے آپ کو نکالنا ہوگا۔ جیسے ہی صندوق نکلے گا آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب بادشاہ نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی حکم کیے دیتا ہوں، شام تک ہی صندوق گڑھے سے باہر ہوگا۔ اب بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کام آپ کا کوئی سپاہی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کام اب آپ کو خود کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، کیسے ہو سکتا ہے، میری تو طبیعت اس قدر خراب ہے کہ میں تو بستر سے ہل بھی نہیں سکتا۔ بوڑھے نے کہا، آپ کی زندگی اور صحت کا سوال ہے، آپ کو ہی یہ کام کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے صندوق آپ کے قریب ہوتا جائے گا آپ کی بیماری ختم ہوتی جائے گی۔ خیر مرتا کیا نہ کرتا، بادشاہ کو بڑی مشکل سے
بستر سے اٹھایا گیا۔ اس کا جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے سہارا دے کر بادشاہ کو باغ تک لایا گیا۔ اب بادشاہ کو کھدائی کی جگہ پر لے جا کر ایک کدال دے دی گئی اور بادشاہ سے کہا کہ اس جگہ پر کھدائی کرو۔ بادشاہ سے کدال کا وزن تک نہیں اٹھایا جا رہا تھا، مگر جان کے لیے بادشاہ نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ شام تک تیز دھوپ میں بادشاہ نے بالکل معمولی سا گڑھا کھودا، پھر تھک ہار کر واپس بستر پر آ گیا۔ ہاں، ایک فرق پڑ گیا تھا، وہ سہارے کے ساتھ گیا تھا مگر واپس وہ خود آیا تھا۔ بوڑھے نے بادشاہ سلامت کو کہا، دیکھا اثر شروع ہو گیا نا۔ اگلے دن پھر بادشاہ کو اسی طرح لے جایا گیا۔ اس دن بادشاہ نے کافی گہرا گڑھا کھودا۔ اب بادشاہ کی روزانہ کی یہی روٹین بن گئی۔ بادشاہ روزانہ جاتا اور گڑھا کھودتا۔ حیرت انگیز طور پر بادشاہ اب تندرست ہوتا جا رہا تھا، کھانا کھاتا، چلتا پھرتا اور خوش و خرم رہتا۔ بیماری اب نام کو نہیں رہی تھی۔ گڑھا اس قدر گہرا ہو گیا کہ گڑھے سے پانی نکل آیا۔ اب بادشاہ نے بوڑھے سے کہا، اب تو پانی نکل آیا ہے، صندوق کہاں ہے؟ بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کر رہے ہیں یا نہیں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، اللہ کا فضل ہے، میں صحت مند ہو گیا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت، آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہی تو آپ کی صحت کا صندوق تھا جو آپ کو مل چکا ہے۔ کیونکہ آپ بادشاہ تھے، اس لیے ہر کام دوسروں کے سپرد کرتے تھے اور خود آرام کرتے رہتے تھے، جس سے آپ کا جسم جڑ گیا، پٹھے کمزور ہو گئے، کھانا ہضم ہونا بند ہو گیا اور آپ بستر مرگ پر جا لگے۔ جب آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت گڑھے کو کھودنا شروع کیا تو آپ آہستہ آہستہ آپ کے جسم کے پٹھے مضبوط ہونے لگے، اور جیسے جیسے آپ کے جسم کے پٹھے مضبوط ہوتے گئے آپ کی بیماری ختم ہونے لگی، حتیٰ کہ آپ مکمل طور پر تندرست ہو گئے۔ بوڑھے کی بات سن کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اگرچہ اس بوڑھے کی عمر زیادہ ہے مگر شہزادی ماروخ اس کے ساتھ ساری زندگی خوش رہے گی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی دھوم دھام سے اس بوڑھے سے کروا دی۔ دوستو، صحت انسان کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے صحت کی قدر کرو۔ اللہ حافظ۔